السلام علیکم سر، کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام، میرا نام فیصل ہے جی۔ فیصل صاحب، کیسا گزر شب و روز آپ کے، اور کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ کاروبار ایسا چل رہا ہے کہ صبح آتے ہیں اور شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں کب چلے جائیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں کاروباری، بہت ہی زیادہ۔ سر یہ کہیے گا، عمران خان صاحب کے 44 گھنٹوں میں 200 ملین ویوز آ گئے ٹک ٹاک پہ، پہلی 2 ویڈیوز پر، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو، ان کی پرسنالٹی، ان کا بیک گراؤنڈ سپورٹس کا، وہ آلریڈی سٹار ہیں اور انہوں نے بہت نام کمایا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اب لوگ جتنے ان کو پسند کر رہے ہیں اور اتنا ہی الیکشن کے دن بھی اپنا پیار دکھائیں تو پھر پتہ تبھی چلے گا لوگوں کا۔ اس طرح سے فین فالوئنگ تو آپ اور میں، ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کو لائکس کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کنٹینٹ کس طرح ہے، وہ شخصیت کون ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے لائکس آنا اچھی بات ہے، یہ اچھی بات، لیکن یہ کہ لوگوں کو الیکشن والے دن بھی اپنا پیار وغیرہ دکھانا سر پڑے۔ 1000 کے تقریباً تو آئی لو یو خان صاحب اور ووٹ آپ کا ہے، جی جی، مطلب 1 لاکھ 2 لاکھ لوگوں نے تو یہی کمنٹ کیے ہوئے، اور کتنی بار کہ مطلب خان صاحب آپ آ گئے، واؤ، اور یہ وہ آپ کو لگتا ہے ان کا ووٹر نہیں ہوگا؟ نہیں، اور ایسے حالات میں جب فوراً اٹھا لیا جاتا ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے؟ ان کا ووٹر جو ہے وہ ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن میرا ایک پیغام خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں چینج کرنے کی، اسی چینج میں تھوڑا اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا کہ وہ ایک بہت بڑے نظام کو چینج کرنے نکلیں۔ اس کے لیے اپنی ذات کو بھی چینج کرنا پڑے گا، جو اپنے ساتھ کے لوگ ہیں ان کی ٹیم کے، ان کا بھی خیال دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی پریشان، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کچھ تو نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح سے ایک ٹیم ورک بنتا ہے۔ تو کچھ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، وہ بھی نئے تھے، ان سے ہوئی ہیں۔ اب آگے میں یہی ان کو کہوں گا کہ وہ ان غلطیوں سے ذرا کچھ سیکھیں اور آگے دیکھیں کہ ماحول کیسا ہے اور لیکن کھلاڑی نامزد کیسے ہیں۔ کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی غلطی ہوئی ان سے؟ 3 غلطیاں آپ نے بتانی ہیں کہ جو اگر نہ ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ جی، پہلی غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ لوگ ایک نئے چہرے کو دیکھ رہے تھے سیاست کے اندر، کہ وہ کرکٹر تھے اور کامیاب کرکٹر تھے، وہاں سے ان کو عزت ملی، انہوں نے ہاسپٹل بنایا شوکت خانم، بہت اچھا کام، بہت بڑا کام کیا۔ اب وہ جب سیاست میں آئے ہیں تو سیاست میں اگر لوگوں کی امیدیں ان سے بہت زیادہ وابستہ تھیں کہ یہ کچھ چینج لائیں گے، جس میں انہوں نے خود کہا، اصل میں انہوں نے کچھ لوگوں کو نا جلدی تھوڑے وقت میں چینج کا کہہ دیا، ہم لوگ اس چیز کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جلدی چینج کروں۔ پہلی غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہیں پرانے دوسری پارٹیز کی طرح آ کے پچھلوں کا رونا نہیں رونا چاہیے تھا، انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ باقی معاملہ جو تھے، جس کے جو کیسز، اداروں پہ چھوڑ دیتے۔ سر اگر وہ خزانے ڈیل میں کرتے۔ پیسے نہیں ہوں گے تو پچھلی گورنمنٹ کا تو رونا رویا جائے گا، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن خزانہ خالی، خزانہ کیسے خالی ہوا؟ اچھا، خزانہ خالی ہو گیا، ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ پچھلے والے چلے گئے، لے گئے، کھا گئے، لوٹ لیا۔ اداروں کو اس کی انویسٹیگیشن کرنے دیں، کس نے کھایا، کس نے کیا۔ اب خان صاحب آئے تھے تو خان صاحب تو ایک چیز کے اس کے اوپر، ان کے اوپر یہ ایک خاص ان میں ٹیلنٹ ہے، کوالٹی ہے اور لوگوں کی محبت ہے کہ وہ جہاں جا کے چھوٹی سی اسپیچ کرتے ہیں، لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے لا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اوورسیز نے بھی بہت سر آپ کو محبت لگتا کی ہے کہ اور وہ کر رہے ہیں۔ ایماندار ہے، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جہاں پیسہ دیں گے وہی لگے گا، نہ کہ باقیوں کی طرح اپنے اکاؤنٹس میں جائے گا؟ اکیلے عمران خان کا ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ پورے ملک کو نہیں چلا سکتا، اس کو چاروں صوبوں کو، پوری پارلیمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب جو ٹیم ان کو مجبوراً بنی بنائی ملی ہے، وہ کیسی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا، سب لوگ جانتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں لمبی بات ہو جاتی ہے تو وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو اب ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے غلط، یہ ان کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا اس کے لیے۔ اب وہ انہوں نے خود ہی کہا میں 90 دن میں کر دوں گا، میں 100 دن میں کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا، میں نہیں، میرے پاس ٹیم ہے۔ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ان چیزوں میں جو ہے نا ان سے وہ یہ غلطیاں ہوتی گئیں اور بہت شارٹ ٹائم انہوں نے دے دیا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے تھے نا، جو ان کی خواہش تھی، اسی کو ڈیلیور کرتے رہتے، اسی پہ وقت، اسی پہ محنت کرتے، جبکہ انہوں نے اسٹل ایٹ دی اینڈ تک ایک کام کیا کہ یہ والی جو ہے نا نفرت ایک بھر دی کہ باقی پارٹیاں سب غلط ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ یہ ہیں، جس سے کہ لوگوں کی بھی آپسی ان بن شروع ہو گئی، کہ بہت سارے رشتے آپس میں خراب ہو گئے، آپس میں لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے تو یہ نون لیگ کا ہے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، وہ ان سے نہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اختلاف رائے سارے رکھیں کہ آپ کو پارٹی، کسی کو نون لیگ پسند ہے، کسی کو پیپلز پارٹی پسند ہے، کسی کو جو ہے کوئی دوسری پارٹی پسند ہے، تو اپنی پارٹی کے ساتھ آپ
اپنی محبت رکھیں, آپسی محبت تو نہ ختم کریں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ برائی کو برائی نہیں کہتے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, تو آپ زبان سے روکیں. اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے, آپ دل میں ایٹ لیسٹ اس کو برا جانیں, تو جو جس حد تک روک سکتے ہیں. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ برائی ہے اور اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, تو روکنا چاہیے یا کہنا چاہیے چلے ٹھیک ہے ذرا مخالفت کم کرتے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی میرے سے پوچھا ہے کہ آپ کون سی غلطیاں نظر آئیں, جس میں نے آپ کو پہلی بتا دی ہے کہ انہیں پچھلوں کا رونا نہیں رونا چاہیے تھا. دوسری غلطی ایک یہ ہے کہ کچھ بندوں کی سلیکشن ان سے غلط ہو گئی, کہ اس کے لیے ان پہ دباؤ تھا, کیا تھا, جو بھی ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اتنے نہیں پہنچ سکتے کہ ان پہ کس چیز کا دباؤ تھا. جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نا, وہ میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ان کی ایک اور غلطی تھی بڑی, کہ یہاں پہ غلطی تھی یا معصومیت تھی, کیونکہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ سے وزیر اعلیٰ بنائیں گے جہاں پر کیونکہ محرومیاں ہیں, ان کے اپنے گھر میں بجلی نہیں تھی, وزیر اعلیٰ کے عثمان بزدار صاحب کے اپنے گھر میں جو آبائی گھر ہے وہاں پر بجلی نہیں تھی. انہوں نے کہا ان کے گھر بجلی نہیں ہے تو ان کو احساس ہوگا کہ بجلی کے بغیر کیسے رہتے ہیں. تو معصومیت ہوئی یا غلطی؟ یہ غلطی ہے, معصومیت نہیں ہے. انہوں نے شاید معصوم سمجھا, لیکن بزدار صاحب کچھ زیادہ معصوم نکلے. انہوں نے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی ان سے کہ یہ وزیر اعلیٰ کچھ کر کے دکھائے گا, آپ دیکھیں پورے اس 4 سال کے ٹینیور میں عثمان بزدار صاحب اپنا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو یوز ہی نہیں کر پائے. یہاں پہ جو ہے کوئی ترقی سوائے ایک انڈر پاس کے. معصوم تھے یا میسنے؟ وہ دیکھیں, میں تو اب اس طرح کا لفظ, کیونکہ ہمارے جو دین میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ حکمران کو برا نہیں کبھی بھی کہنا چاہیے. کیوں کہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ عوام ہوتی ہے نا غلط, تو حکمران بھی پھر ویسا ہی غلط آتا ہے. تو ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. عالم کو, حکمران کو برا کہنا نہیں چاہیے بالکل. غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں, ہم پہلے اپنی اصلاح کریں گے تو پھر دوسرے کو برا کہیں گے. ہم لوگ 100% پرفیکٹ نہیں ہیں. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں مثالیں لے لیں. آپ کے ایک بندہ ہے, وہ کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی دودھ کا کر رہا ہے, اس میں وہ پانی ملا رہا ہے اور ریٹ بھی وہ پورا لے رہا ہے, یہ گورنمنٹ نہیں کہتی, یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. جبکہ وہ رونا گورنمنٹ پہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے کیا, تمہیں پیسے پورے مل رہے ہیں, تم اپنا پروفٹ پورا لے رہے ہو, تو پھر کیوں اس طرح. تو اس لیے تیسری غلطی کی طرف میں آتا ہوں, بات پھر وہ لمبی ہوئی تھی. تیسری غلطی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام جو امید تھی کہ خان صاحب کریں گے, مافیا کو کنٹرول کرنا, جو کہ جس میں شوگر مافیا بھی آ جاتا ہے, جس میں مہنگائی کا مافیا, سارے جو ہے وہ بلیک منی والے اور کنٹرول کرنے والے, ان کو نہیں ختم کر سکے. کوشش کرنے لگے تھے لیکن اب ہاتھ باندھ دیے گئے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ اور بات ہے. تو اس چیز سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئے کہ یار ان سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو پایا. یہاں حتیٰ کہ رمضان میں بھی پرائسز کنٹرول نہیں, ہر کسی نے اپنی منمانی کی. رمضان میں تو سر شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب تھے, تو بات وہی آ گئی نا, کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مافیا عمران خان نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, نہ ان سے ہوا تو باقیوں سے تو ہوتا ہی نہیں آج تک. مافیا سارے مل گئے جی پھر خان صاحب کے خلاف. سر خان صاحب کو فالو کریں گے ٹویٹر ٹک ٹاک پہ یا نہیں؟ دیکھیں میں ٹک ٹاک ضرور دیکھتا ہوں, کیونکہ ایک اچھا انٹرٹینمنٹ جو ہے نا اس سے ملتا ہے, اچھے کنٹینٹس ملتے ہیں, آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں اچھے. تو اس میں خان صاحب کی بھی جب ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں میں دیکھتا ہوں, کیونکہ سارا کچھ فالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب فالو کرنے کے بارے میں اب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو چینج انہوں نے کر لی, آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا, اچھا تو میں ضرور فالو کروں گا. ضرور فالو کریں گے. چینج جو ہے نام ہے پی ٹی آئی کا, اور دیکھیں گے کہ خان صاحب کتنا چینج کرتے ہیں اور کتنا چینج ملک میں لے کے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور واقعی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر آپ چینج دیکھنا چاہتے ہیں سیاست دانوں میں, تو وہی چینج اپنے اندر لے کر آئیں. خود بدلے گے تو ملک بدلے گا.